لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالشريعة البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی دعا کروں آپ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کی سنتوں سے متعلق، اور آپ کی ذات جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنائی گئی ہے اس سے متعلق صحیح جذبے، صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے کا سارا دار و مدار انسان کی نیت پر رکھا ہے. کوئی اللہ کا بندہ کتنا ہی پکا سچا اسلامی کام غلط نیت سے بھی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتا. ایک کمزور ضعیف مسلمان، بے سہارا مسلمان، معاشی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کمزور مسلمان اگر سنت کے مطابق بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ عاشقانہ، والہانہ، عجیب و غریب انداز سے بیان کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو کبھی کبھی بیان کرنے سے پہلے اس بات کو یاد کر کے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اوصانی خلیلی، میرے محبوب نے مجھے وصیت فرمائی ہے. یہ بات میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے اپنے درمیان کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو بیان کرنے کا انداز صحابہ کرام کا مختلف تھا. جیسے ہمارے زمانے میں کوئی بچہ کہتا ہے میری ماں کا کہنا ہے، اور جس بچے کو اپنی امی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری پیاری ماں یہ کہتی ہے. صحابہ کرام کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. وہ اللہ کے بندے کبھی کبھی اپنی محبت کے جذبے میں آ کر یوں فرمایا کرتے تھے: اوصانی خلیلی، میرے حبیب، میرے محبوب نے یہ وصیت کی ہے. کبھی روایت میں ملتا ہے اوصانی الصادق المصدوق، سچے اور اللہ کی طرف سے جو سچے قرار دیے گئے انہوں نے فرمایا ہے. بڑا عجیب و غریب انداز ہے. کیا کریں، دل کے اندر وہ تپش، وہ شعلہ، وہ محبت، وہ گہرائی نہیں تو پھر صحابہ کرام کے جملے بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. تو ایک موقع پر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رب العالمین کل میدان قیامت میں ایک قاری کو، ایک شہید کو، ایک حافظ قرآن کو، ایک سخی انسان کو لے کر آئے گا اور رب العالمین معلوم کرے گا کہ تم نے کیا کیا، قرآن پر کتنا عمل کیا، جان دی تھی اس کا کیا کیا، مال دیا تھا اس کا کیا کیا. وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے راستے میں قربان کر دیا، قرآن آپ کے لیے پڑھا، مال آپ کے لیے خرچ کیا، جان کا نذرانہ آپ کے دین پر لگا دیا. رب العالمین فرمائے گا یہ سب تم نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے. وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں سے واقف ہے. میں اور آپ اپنے دل سے جتنے قریب ہیں اللہ خود فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں.
میرے دل سے میری رگیں جتنی قریب ہیں، اللہ کہتا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ورید ان رگوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو نظر نہیں آتی۔ بعض وہ ہیں جو ہلکی ہلکی نیلی ہمیں اور آپ کو ہاتھ میں نظر آتی ہیں، ان کے اندر باریک اور بھی ہوتی ہیں جو گوشت کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ رب العالمین کیسے اٹھائے گا جب مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے انگوٹھے میں جو لکیریں ہیں ہم ان کو اسی طرح دوبارہ اسی طرح بنانے پر قادر ہیں، ان نسوی بنانا، ہم اس کو ایسے ہی بنا دیں گے۔ یہ سارے سوالات اس زمانے میں ہوتے ہیں یا اس اللہ کے بندے کے ذہن میں آتے ہیں جس کو رب العالمین کی معرفت نہیں، جو رب العالمین کو ٹھیک سے پہچانتا نہیں۔ اور جب رب العالمین کے علم کا بھی ہو، اس کی معرفت کا بھی پتہ ہو، اسے جانتا ہو، تو پھر اس طرح کے گندے سوالات کسی کے ذہن میں نہیں آتے۔ میں نے اس لیے بات عرض کی کہ آج کی مجلس میں اور ہمیشہ دین کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام ہو وہ اللہ کے لیے، مسئلہ نفس کا نہیں ہے، اپنی خواہشات کو جذباتی انداز میں بیان کرنے کا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیارے دین پر ڈال کر گئے تھے، اس دین پر عمل کرنے کا ہے۔ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، گویا کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے، چاہے یہودی ہوں وہ اللہ کا بندہ ایمان لے آئے، عیسائی ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ایمان لے آئے، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ من آمن منہم، جو صحیح معنی میں ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ہمارے ہاں کامیابی اس کے لیے ہے۔ گویا کہ جنت کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، کسی کے باپ کی ٹھیکیداری میں نہیں۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے جو بڑے بڑے اکابر گزرے وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کرام میں چوٹی کے صحابہ کہا کرتے تھے ہم کیسے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے، اے اللہ میں تو اس پر بھی راضی ہوں آپ مجھے جنت کے پتوں کا سایہ ہی دے دیں، میں اپنے اعمال کو ویسا نہیں پاتا جس طرح کے اعمال آپ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اور یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زبان رسالت سے، جو دنیا میں سب سے سچی زبان تھی، سن چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال جب کبھی ربیع الاول کا یہ مہینہ آتا ہے اور یہ والا دن آتا ہے، طبعی فطری طور پر ایک اللہ کے بندے یا بندی مسلمان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یاد آتے ہیں۔ ہر انسان کو جب کسی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ میں سے کسی کا جب وہ دن آتا ہے تو طبعی فطری طور پر انسان کہتا ہے کہ آج ابا کو 1 مہینہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ میری ماں کو آج 2 ہفتے ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے اور جب دنیا سے آپ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ آئے تھے اس زمانے کی بات تو ظاہر ہے کہ وہ زمانے جاہلیت تھا جب آپ آئے تھے، نبوت کا اعلان تو آپ نے 40 سال کے بعد فرمایا، اس لیے آپ کی تاریخ کے متعلق یہ بات طے نہیں ہے کہ آپ دنیا میں 12 ہی تاریخ کو آئیں۔ بعض باتیں تاریخ میں مشہور ہو جاتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے اہل علم جن کے قلم کا اعتبار کیا جاتا ہے، جن کی بات کو مانا جاتا ہے، ان کا اتفاق یہ ہے کہ 9 تاریخ کو آپ آئے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر زبردستی کا اختلاف کیا جائے کہ 9 کو آئے کہ 12 کو آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آئے اور دنیا کو بہار ملی اور دنیا کو ایک مرتبہ پھر انسانیت ملی۔ مگر جس دن آپ گئے وہ 12 تاریخ تھی۔ جب آپ آئے تو وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اس زمانے میں تاریخ کے جمع کرنے کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ مگر جب گئے ہیں تو اپنے پیچھے 1,24,000 عاشق چھوڑ کر گئے۔ ان اللہ کے بندوں کو تو یہ معلوم تھا کہ ہمارے نبی نے آخری دن کیسے گزارے، وہ جانتے تھے۔ پہلی والی تاریخ کا پکے درجے میں نہ پایا جانا امکان ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ دنیا میں اس طرح سے نہیں آئے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے۔ عبد المطلب کے خاندان میں ان کا ایک پوتا آیا تھا، عبد المطلب کو تو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس پوتے کی آگے چل کر کیا شان ہوگی، بلکہ بچپن میں دیکھ کر یہ کہتے تھے کچھ باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں کہ یقینی طور پر اس اللہ کے بندے کی کوئی شان ہوگی، ورنہ انہیں نہیں معلوم تھا۔ خاندان کے لوگ بھی کہتے تھے
مگر یہ ساری بات تو اس دن معلوم ہوئی جس دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کی جانب سے پہلی وحی ملی اور اس کٹی ہوئی دنیا کا رشتہ دوبارہ اللہ کی ذات سے جڑ گیا۔ عظیم ترین دن تھا تاریخ اسلامی کا وہ دن جس دن آپ آئے، اور بہترین دن تھا تاریخ اسلام کا وہ جس دن اللہ کی طرف سے جبریل امین پہلی وحی لے کر آپ کے دل پر قرآن کی آیتیں ڈال کر گئے، کہ گویا کہ دوبارہ سلسلہ دنیا کا اور رب العالمین کی تعلیم کا جڑ گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے تقریباً 570 سال ہو چکے تھے اور عیسائیت دم توڑ چکی تھی۔ تقریباً 60-70 سال کی تاریخ کے بعد تو عیسائیت ایسی بدلی کہ آج تک پتہ نہیں کہ حقیقی عیسائیت کیا ہے۔ اس زمانے میں سب سے قدیم ترجمہ انجیل کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب تھی، جو اس زمانے میں سب سے قدیم ترجمہ ملتا ہے وہ یونانی زبان میں ملتا ہے، مگر آج تک طے نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل کس زبان میں تھی۔ اس دین کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا کہ بالکل اس کی شکل کو بگاڑ دیا، اور غیر نے نہیں، اسی کے کچھ منافقین نے، بعد میں آنے والے کچھ قذافوں نے، کچھ بدماشوں نے، کچھ بے ایمانوں نے۔ اور اس زمانے میں اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح متبعین کہتے تھے عیسائیت یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ نہیں، بالکل جھوٹ۔ ایک وقت آیا کہ ان کو اٹھا کر جنگلوں میں درندوں کے سامنے ڈال دیا گیا، پھڑوا دیا گیا، اور وہ بیچارے مر گئے۔ یہ جو ہم اور آپ اصحاب کہف کا واقعہ سنتے ہیں یہ وہی تو ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300 سال کے بعد، تقریباً 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے بندوں نے طے کیا ہم اسی دین پر قائم رہیں گے جو اصلی دین ہے۔ مگر جب بادشاہ کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ نہیں، تمہیں انکار کرنا پڑے گا، تمہیں گردن کو جھکانا پڑے گا، تمہیں بت پرستی کرنی پڑے گی، پرانے دین کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، ایک اللہ کا بندہ نکل کر آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں جنگل چلے گئے۔ ان اللہ کے بندوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیوں نکل کر آیا اور یہ کیوں نکل کر آیا، کہ یہ کون ہے۔ یہ ساتوں آپس میں دوست نہیں تھے، سمجھدار تھے، باشعور تھے، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ دل بے چین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بنیاد پر نکل کر آئے، اور ایک اللہ کا بندہ دوسرے کے سامنے جب کبھی جنگل میں ملا، ملاقات ہوئی تو بالکل خاموش ہے۔ آپ کون ہے کہ بس اداس ہے، آپ کون ہے کہ اداس۔ کہا کہ سچ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو شہر سے نکل کر۔ کہا کہ وعدہ کرو کسی سے کہو گے نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ درخواست صرف اتنی ہے کہ میری بات کسی کو پہنچانا مت، اور اندر کی بتاتا ہوں کہ جو کچھ دنیا میں دین چل رہا ہے ہمارے نبی کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے ایمانی اور قذاف کی لٹیرا بن۔ کہا کہ یہی درد مجھے بھی لے کر آیا ہے۔ ایک نے کہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور جب نکل کر آئے، کبھی کبھی حالات دنیا میں ایسے آتے ہیں جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ایسے نمونے بہت ملتے ہیں۔ ہر موقع پر بھیڑنے کی بات نہیں کہی جاتی، جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث پر جب کامل مکمل نگاہ ہوگی تو اللہ کا بندہ ایسی نامعقول باتیں نہیں کرتا کوئی۔ جب دیکھا کہ ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے تو نکل کر باہر کو آ گئے اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی، ایک غار کے اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد لیٹے تو نیند آ گئی، اور نیند 1-2 دن نہیں، وہ اللہ جو بستروں پر انسان کو سلاتا ہے، اس اللہ نے بغیر بلینکٹ، بغیر گدے کے، بغیر کسی ٹیبلیٹ کے، بغیر کھانے اور پینے کے، قرآن کی سب سے بڑی گواہی کے مطابق ان اللہ کے بندوں کو 309 سال سلایا ہے۔ تم ہمارے نام پر آئے ہو، ہم دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جو میرے جوان بیٹھے میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا اس وقت اپنے آپ سے پہلے کچھ اللہ کے نام پر طے کر لو کہ پھر دیکھو کہ رب العالمین کتنی قدر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام کہیں نہیں گیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ رب العالمین کا قانون ہے، جو پہلے بھی ہوا، بعد میں بھی ہوا، اب بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے نوجوان آ کر ہم سے کہنے لگتے ہیں مولوی صاحب بھیڑ بہت تھی، کیوں پریشان ہوتے ہو جی؟ ایک اللہ کا بندہ قرآن مجید کی زبان کے مطابق وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، دنیا میں کھربوں انسان بددین ہو جائیں، اللہ کی نگاہ میں ایک اللہ کا بندہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں، اس میں کون سی بات ہو گئی؟ جو ریشو بددینی کا اس زمانے میں، یہی ریشو آج سے 200 سال پہلے تھا، یہی تناسب، اور تقریباً بے ایمانی کا اس زمانے میں جو اس زمانے میں ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی تھا۔
صحابہ کرام کتنے تھے؟ بہت تھوڑے. آپ جب دنیا سے گئے تو 1,24,000 کی مقدار آتی ہے تو چھوڑ کر گئے آپ دنیا سے. پورا روم کیا تھا؟ سارے کا سارا مشرک. پورا ایران کیا تھا؟ سارے کا سارا مشرک. ملک شام کیا تھا؟ سارے کا سارا مشرک. فلسطین کیا تھا؟ سارے کا سارا مشرک. ہندوستان کیا تھا؟ سارے کا سارا کفر میں ڈوبا ہوا. مگر ان سوالات کو اللہ کے رسول ایسا بنا کر گئے کہ قیامت تک کے لیے ہر اللہ کا بندہ اپنے دل میں یہ ارمان رکھتا تھا کہ جہاں کہیں جاؤں گا بھلے سے مر سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے پیغام کو پہنچا کر جاؤں. پورا اطمینان، اعتماد، سکون. اپنی طرف سے یہ بات تھی کہ نہیں ہم اس ذمہ داری پر دنیا میں کھڑے کیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے 40 سالہ زندگی تو الگ ہے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے یاد رکھنا میرے اس جملے کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 40 سال میں کبھی نہیں فرمایا کہ 40 سال کی زندگی میں تمہارے لیے میرے اندر یہ نمونہ ہے. سیرت کو گڑبڑانے مت دو. دنیا کے قذاب اور بدماش یہ کریں گے؟ ہرگز نہیں. آپ نے کبھی نہیں فرمایا. آپ کو تو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ رب العالمین ان قریب مجھے رسول بنانے والا ہے. آپ کو تو خود بھی نہیں معلوم تھا. جب پہلی مرتبہ جبریل امین آئے ہیں اور جس موقع پر پہلی وحی آپ کے دل پر ڈالی گئی تو آپ گھبراتے، کانپتے، آپ کا گوشت لرز رہا تھا، ہل رہا تھا. اور اس حال میں آپ پہنچے اور اپنی رفیقہ حیات ہماری اور آپ کی محترم ماں حضرت خدیجہ سے آپ نے آ کر یہ فرمایا آج مجھے اپنی جان پر ڈر لگ رہا ہے، انی اخاف علی نفسی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کہا تو عجیب و غریب ہوا. روایت کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں کچھ دن پہلے آپ کی طبیعت میں تنہائی آ گئی. آپ نے لوگوں سے، سماج سے، معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ لیا اور آپ تنہائی میں چلے جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. مگر یہ بات الگ ہے کہ اس زمانے میں کچھ نہ کچھ نشانیاں تھیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں رات میں خواب دیکھتا تھا اور صبح کو بالکل ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا کہ معاملہ تھا کچھ جس طرح سے روشنی سورج کے آنے سے پہلے ادھر سے صبح کو روشنی چمکتی ہے اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ 7:05 پر آفتاب طلوع ہوگا. آدھا گھنٹہ پہلے، 25 منٹ پہلے روشنی آنے لگتی ہے. جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور دنیا میں جو آپ خاص وقت آئے تھے صبح صادق کے موقع پر آپ کی پیدائش ہوئی، گویا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. یہ اس بات کا بھی اشارہ تھا اب دنیا میں جہالت کا دور گیا، اب دنیا میں روشنی کا دور آنے والا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے پیغمبر ہم نے آپ کو خوشخبری دلانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. آپ تشریف لے آئے، آپ نے لوگوں کو ساتھ دیا. ایک طریقہ تو عید میلاد النبی کا طریقہ یہ ہے، بالکل صاف، بہت آسان عرض کر رہا ہوں جو اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیں ابھی بہت پڑے گا. منورنجن میں مزہ آتا ہے. اپنے آپ کو بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ سے آ کر یہ کہے کہ شراب چھوڑو، فلا کرو، فلا کرو، فلا کرو، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. دنیا میں یہ کام تو سب سے آسان ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جس زمانے میں انہوں نے اپنے خلاف، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، انہیں کنویں میں قید کر دیا گیا، وہیں موت آئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوا. امام یوسف رحمت اللہ علیہ کو قید میں ڈالا گیا. حسن بصری کی گردن پر مہر لگائی گئی. اور ایک دو نہیں، سینکڑوں علماء، محدثین، فقہا، واعظین عظام، جس کسی اللہ کے بندے نے دین کی بات کہی، اپنے زمانے کے بادشاہوں نے اٹھا کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دیا کہ حق بات کڑوی لگا کرتی ہے. یہ تو ہر دور کی بات ہے. لہذا ایک طریقہ انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ادھر کو چلو جدھر مزہ آئے. آپ دیکھ رہے ہیں یہی مزہ ہے. مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت دی، قرآن مجید کا بیان ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ رب العالمین نبی کو بھیجتا ہے انسانوں میں، وہ آ کر یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت، دانائی، دانشمندی، عقل مندی، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، گھر کا نظام زندگی، بیوی کے ساتھ معاملات، اولاد کی تربیت اور پرورش، ان کو علم کے ذریعے دنیا میں ترقی دینا، ملکوں کا نظام. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک جملہ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انسانوں کے دلوں کی گندگی کو نکال کر دور کرتے. ہمارے آپ کے سارے ہاتھ پاؤں ہمارے دل کے چاروں جانب گردش کرتے ہیں. ایک لڑکی کسی موقع پر کہیں سے گزر جائے، دل میں گندی حرکت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر آنکھ اس کی جانب کو دیکھتی. پہلے خیال یہاں سے جنم لیتا ہے.
ہاتھ اسی کے مطابق چلتے ہیں، پاؤں اسی کے مطابق چلتے ہیں، آنکھیں اسی کے مطابق چلتی ہیں، کان اسی کے مطابق چلتے ہیں، پہلے یہاں۔ اور رب العالمین انبیاء کو یہ بتلاتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں پر پہلے مت کرنا محنت، ان کی آنکھوں پر محنت جا کر پہلے مت کرنا، پہلے ان کے کانوں کو نشانہ مت بناؤ، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل سڑ گئے ہیں، پہلے جا کر اس پر محنت کرو۔ انبیاء کا میدان، انبیاء کے فیلڈ، انبیاء جو آ کر کام کرتے ہیں وہ انسانوں کے دلوں کو بناتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ پہلے ہاتھ ٹھیک کرو، 10 سال میں ہاتھ ٹھیک ہوتے، 10 سال میں پورے سماج کی آنکھیں ٹھیک ہوتی، 15 سال میں کان ٹھیک ہوتے، پھر کہیں پاؤں ٹھیک ہوتے، پھر کہیں زبان درست ہوتی، اس کے لیے تو سالوں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے انسانوں کے دلوں پر محنت کرو۔ آپ نے دل پر محنت کی اور جب یہ چمک گیا، اتنا چمکا کہ اندر سے آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام کے تقریباً 13 سوالات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ قوم جو اپنے آپ کو شراب کا اتنا عادی بنائے ہوئے تھی کہ اگر رسول علیہ السلام شروع میں ان سے کہتے کہ تم شراب کو چھوڑ دو، 1 منٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، مگر جب دل کا تزکیہ ہوا، صاف کیا، گندگی نکالی، وہ اللہ کے بندے آ کر خود معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول شراب کے متعلق کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ یسألونک عن الیتامی، مشرکین مکہ جو دن رات یتیموں کا مال کھا رہے تھے، جب قوم تیار ہو گئی تو وہی لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یتیموں کے متعلق آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یسألونک عن المحیض، جو عورتیں ناپاکی کے زمانے میں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملات کس طریقے پر کریں؟ دنیا کی سب سے گندی، سب سے گھناؤنی، سب سے ناپاک، سب سے سنگدل اور اپنے آپ کو گندگی میں ڈوبے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، اور آپ نے ان کو اتنا چمکایا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے رسول اب فرمائیے ہم کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں؟ اس کو دین اور دل کا تزکیہ، دل کی صفائی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزرے، لمبی تاریخ میں اس میں نہیں جاتا، جمعہ کا وقت نماز بھی ادا کرنی۔ صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں مکہ مکرمہ سے متعلق، ہم اور آپ ہندوستان میں ہیں، جو میرے جوان بھائی محبت میں آئے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مکہ مکرمہ کے حالات اور ہندوستان کے موجودہ حالات ہمارے اور آپ کے کسی نہ کسی درجے میں میل کھاتے ہیں۔ وہاں اسلام نیچے تھا، کفر بلند تھا، یہاں بھی کسی درجے میں مشابہت پائی جاتی ہے، 100% تو نہیں، یہاں بھی اسلام کسی درجے میں نیچے ہے اور اسلام کے علاوہ کفر بلندی پر۔ یہاں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہاں ہمارے اور آپ کے پاس باقاعدہ عملی طور پر 100% عمل کر لیں، بعض چیزوں میں مسائل سامنے آتے ہیں اور بعض چیزوں میں ہمارا نفس مسائل کو کھڑا کرتا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا کردار کیا ہے، یہی آپ کی آمد ہے اور یہی بات سمجھنی۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال زندگی کے زمانے میں حضور پاک علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے۔ 7ویں سال میں مکہ مکرمہ میں نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 9 سال تک 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا آپ کا، اور اس زمانے میں صحابہ اکرام کو مارا گیا، اس زمانے میں پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، مگر پوری تاریخ میں یاد رکھنا، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے، یہ میرے بزرگ بیٹھے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پورے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ تاریخ میں کوئی ایک مشرک کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے وفادار زبان کے جھوٹے اور کردار کے داغدار ہوتے، ایک بھی نہیں کہے گا۔ دین اور ایمان کے اعتبار سے دشمنی آخری تھی، مگر جب مسئلہ کردار کا آتا تو آپس میں یہ کہتے تھے کہ محمد کے ماننے والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جیت لوگے رب کعبہ کی قسم، اگر حضور پاک علیہ السلام کے دین پر صحیح معنوں میں عمل کر لیا، ہندوستان میں بازی مار لوگے۔ دنیا تیار بیٹھی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے کب یہ غلام اللہ کے رسول کی سیرت پر آئے۔ زبان جب آخر سے کچھ نہیں ہوا کرتا، نعرے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، جھنڈوں کی بلندیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کا بندہ بھی متاثر نہیں ہوتا، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مکے کے دور میں ابو سفیان جو اس زمانے کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، کافروں میں سے ہیں، اس زمانے میں ملک شام گئے اور ملک شام میں ان کو روم کا بادشاہ ملا، اور روم کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھ کر آؤ یہاں کی منڈی میں کوئی انسان مکے کا آیا ہوا ہو تو ملاقات بلا کر لاؤ۔ ان کو بلایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے ہاں کسی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو سفیان سے۔
کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں پکے، اور پوچھنے والا بھی غیر مسلم ہے، عیسائی، اور جس سے معلوم کیا جا رہا ہے مکے کا آخری دشمن ہے۔ فرمایا تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں قبیلے کے؟ کہا جی بہت ہیں۔ بادشاہ کا ذہین ترین، اس نے لائن سے لے کر وہاں سے سب سے پہلے انہیں کھڑا کیا، اس کے بعد دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور کہا کہ لوگوں جو تم ان کے ساتھ آئے ہو، میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم ان کو بتا دینا کہ جھوٹ بول رہے۔ عربوں کے مزاج میں جھوٹ نہیں تھا، عربوں کے مزاج کے اندر دغا بازی نہیں تھی، یہ ہندوستان کی پیداوار ہے، یہ عربوں کا مزاج نہیں تھا۔ اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ نبی تمہارے یہاں آئے ہیں کہ ہاں آئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی نبی خاندان میں ہوا؟ کہا کہ کوئی نہیں ہوا، سچی بات ہے۔ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ سچائی کا حکم دیتے ہیں کہ برائیوں کا؟ کہا کہ سچائیوں کا دیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا دشمن اور حضور پاک علیہ السلام کے مقابلے کا اپنی قوم کا لیڈر۔ لیڈروں کی بات معمولی نہیں ہوتی، یہ کردار کی گواہی دی جا رہی ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نہیں ہیں، جہاں صحابہ نہیں ہیں، ملک شام میں اسلام نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ نہیں، مگر ایک پوچھنے والا عیسائی بادشاہ اور آپ کے پکے دشمن سے معلوم کر رہا ہے، مگر کردار کی سچائی ہے جو 7 سمندر پار سچ بولنے پر مجبور کر رہی کہ نہیں، حقیقت تو یہی۔ اور سوال کیے اور سوال کیے اور کیے، اور ایک سوال اس کے آخر میں یہ کیا، انہوں نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا؟ کہ دھوکہ کبھی نہیں دیا، پوری باتیں معلوم کی ہیں۔ ہم صرف یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ یہ کیا چیز تھی، کس چیز نے ان کو مجبور کیا ہے۔ جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس دن حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے اور کہا کہ یہیں لیٹنا۔ ایک طرف تو علی کا کردار، وہ بلندی، وہ تابعداری حضور پاک علیہ السلام کی یہ ہے کہ آج میں اس در پر مر سکتا ہوں، مگر کچھ بھی ہو جائے اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ جتنی امانتیں مشرکین مکہ کی تھیں، کہا کہ ٹھیک ہے علی، ان کو تم ادا کر کے آنا۔ ایک طرف تو قوم کا حال یہ ہے کہ نکلنے پر مجبور کیا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور دوسری جانب پیغمبر کا کردار یہ ہے، وہ آپ کی امانتیں آپ کو واپس کر کے جا رہے ہیں۔ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد چلے گئے، ہماری امانتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کچھ تو سوچو کہ معاملہ ہے کیا۔ اور ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ بھیجا؟ مکہ مکرمہ میں۔ سعودی عرب کے اندر ایسے لوگ تھے جن کو قرآن کریم امی کہتا، ان پڑھ کہتا، بالکل بے پڑھے لکھے جاہل، انہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ ایسی قوم کے اندر آپ کو اتارا گیا۔ ایک جانب ملک ایران ہے، اس زمانے میں وہاں تعلیم تھی، ایک زمانے میں وہاں پر ملک روم میں وہاں بھی تعلیم تھی، اور مدینہ منورہ کے چاروں جانب بڑے بڑے لمبے چوڑے قبیلے، اور خیبر میں یہودی آباد تھے، ان کے مدرسے، ان کی عدالتیں، ان کے اسکول موجود تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں نہیں بھیجا بلکہ جاہلوں میں بھیجا، تاکہ قیامت تک کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ روم اور ایران میں آ گئے، پڑھی لکھی قوم مل گئی، لہذا بنا کر چلے گئے۔ کون سا کمال ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کو جانوروں کے مقام سے اٹھا کر اوپر پہنچایا، آسمانوں کی بلندی کے اوپر۔ ایسا میدان دیا گیا، 13 سال کے اندر سب کچھ ہوا، اور سارے کے سارے لوگ آپ کے کردار سے آخری درجے متاثر۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا 100%۔ جس دن آپ نے ہجرت فرمائی، اس سے کچھ پہلے حضرت صدیق اکبر ہجرت کرنے لگے۔ تاریخ تو یہ بتلاتی ہے کہ جس دن آپ گئے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے، مگر کچھ زمانے پہلے حضرت صدیق اکبر نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے چلے جانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سامان اٹھایا، قوم کے نہایت باوقار آدمی، قوم کے بڑے آدمی، صاحب کردار آدمی، مضبوط ترین آدمی، قوم کے نرالے، اپنی قوم کے خادم جب جانے لگے، ادھر سے قوم کا چودھری، سرپنچ اور مکھیا ابن الدغنہ آ رہا تھا۔ کہا کہ ابو بکر کہاں چلے؟ کہا کہ تمہاری قوم رہنے نہیں دیتی، مگر کہتے خبردار ابو بکر، تم مکے سے نہیں جا سکتے، تم جیسا باوقار آدمی مکے کے اندر رہے گا، ہم تمہاری ذمہ داری لیتے۔ پورے کا پورا ماحول مخالف ہے۔ صدیق اکبر حضور پاک علیہ السلام کے جان نثار ہیں، اور ابن الدغنہ ایک پکے درجے کا کافر صدیق اکبر مسلمان کو آپ کے سچے خادم کو لوٹا کر لاتا ہے، اور آ کر یہ کہتا کہ نہیں، آپ مکے میں رہیں گے، مکہ تو آپ کے بعد سونا ہو جائے گا۔ اتنے شریف لوگ کہیں جایا نہیں کرتے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ ہندوستان کو متاثر کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے۔ قرآن مجید کے اشارات کو سمجھو، بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی اگر تفصیل میں آیا کہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچایا۔ پہلے بھائیوں کے درمیان حسد ہوا، اس کے بعد کنویں میں ڈالے گئے، ایک قبیلہ آیا، اس نے کنویں سے نکالا اور جا کر
یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اجعلنی علی خزائن الارض، نہیں، زمین کے خزانے کا ذمہ دار بنا دو تاکہ امت میں انسانوں میں کوئی بھوکا نہ رہے، غریب بھی میرے پاس آئے گا اس کو بھی راشن ملے گا، امیر آئے گا اس کو بھی ملے گا، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اندر ذخیرہ اندوزی کا نظام یہ ختم ہوگا، باقی نظام کو تم جانو، انسانوں کی روزی روٹی کا ذمہ دار مجھے بناؤ تاکہ ہر ایک کو وقت پر روزی مل جائے۔ ساری دنیا نے دھکا دیا، انبیاء علیہ السلام کسی سے محبتوں کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے۔ مکہ مکرمہ کی اتنی لمبی چوڑی زندگی 13 سال کی، آپ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں یہود بھی تھے، آگے جا کر منافقین نے جنم لیا، سال کے پہلے اگلے سال میں 2 میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں آپ صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور وقت مطلب کیا تھا، آپ خود تشریف لے گئے، 313 ہیں، اور ایک طرف 1000 کا لشکر جرار جو اپنے سینے پر ان کے لیڈر شدر ملک کے پر لگا کر آئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے مکے کے رہنے والے کمزور بے سہارا، یہ سارے کے سارے لوگ مکے سے نکل کر آئے، ہم نے بارہا ان کو مارا ہے، بارہا ان کو پیٹا ہے، بارہا ان کو گھسیٹا، تو دیر لگے گی، چند گھنٹوں کی بات ہے، سب کو موت کی نیند سلا دیں گے، پھر مدینے کے اوپر ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 313 کو لے کے نکلے۔ ہم ہندوستان میں اپنے بازاروں میں، اپنی منڈیوں میں، اپنے گھروں پر، میرے دوستوں سیرت کو سمجھو، سیرت کو اللہ کے لیے سیرت کو سمجھو، سیرت کی بنیاد پر کامیابی، اگر میرے اندر سیرت ہوگی تو انسان متاثر ہوں گے، دنیا سیرت سے متاثر ہوتی ہے، زبانی لنگرانیوں سے نہیں، دنیا کردار سے۔ کیا بات تھی کہ شیخ علی حمدانی کشمیر میں گئے، پورا کشمیر کا اسلام میں داخل ہو گیا، پرانے زمانے میں وہاں بدھ کے ماننے والے، ان سے پہلے عیسائیوں کے ماننے والے، یہ سارے اپنی جگہ الگ، ایک اللہ کا بندہ اپنے دل کی طرف اپنی ایمانی حرارت، ایمانی تپش کو لے کر گیا، اور لوگوں نے گالیاں دی، پی کر چلے گئے، لوگوں نے دھکے دیے، اس کو بھی پی لیا، کسی نے پھندا لگایا، اس کو بھی پی لیا۔ اے انسانوں، میں تمہیں جہنم سے نکالنے آیا ہوں۔ آج مدھیہ پردیش میں کون، آج یوپی میں کون، آج بہار میں کون، آج آسام میں کون ہے، مگر کشمیر میں جا کر دیکھ لیں، ایک اللہ کے بندے کی بنیاد پر پورا کشمیر اسلام میں داخل ہو گیا۔ نہیں، دل کی حرارت تو کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ معین الدین اجمیری ہو، نظام الدین اولیاء ہو، معین الدین اجمیری کا نام بختیار کاکی ہو، اپنے زمانے کے بابا نور الدین ہو، صابر صاحب کلیری ہو، ان اللہ کے بندوں نے، ان پر فوج نہیں تھی، ان پر ساز و سامان نہیں تھا، تیغ و تبر نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، مگر اللہ کے بندے اپنے اندر سنتوں کا نور رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے دوسرے سال میں بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ جا رہے ہیں تو راستے میں 2 مسلمان ملے، 2 صحابی، حضرت حذیفہ اپنے والد کے ساتھ دونوں مل گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کئی در سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، اس نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارے نبی ہم سے ٹکرانے کے لیے آ رہے ہیں اور تم جا کر ان کا ساتھ دو گے، یا تو ہم تمہاری گردن مارتے ہیں یا وعدہ کرو کہ تم ساتھ نہیں دو گے۔ اللہ کی پناہ، ذرا سوچو، ہمارے گھروں کا معاملہ کچھ اور ہے، ہماری زبانوں کا معاملہ کچھ اور ہے، آپ سے نہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اپنی قبر، اپنی موت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، یہ چیز تو پریشان کیوں ہوئے؟ جس طرح سے مریض کا کینسر اسے کسی کروٹ چین نہیں رہنے دیتا، یہ نبی کی تعلیم اور سیرت سے دوری اور آپ کے کردار سے بہت، یہ ہماری زندگی کو بالکل موت کی حرام کی نیند سلائے ہوئے، قرار آنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہا اس نے؟ کہا کہ یہ کہا تھا کہ نبی کا ساتھ دو گے تو گردن ماریں گے، یا وعدہ کرو زبان دو۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ کہا ہم نے زبان دے دی، نبی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زبان دے کر آئے ہو تو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ مت آؤ۔ اللہ اکبر، 313 تھے اور ایک کل ملا کر 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور لکھا ہے مورخین نے، میں نے کل پڑھا، بعد اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا، بعض کے ہاتھ میں پیڑ کی شاخ، بعض کے ہاتھ میں لاٹھی، بعض کے ہاتھ میں پتھر، کچھ نہیں تھے ان اللہ کے بندوں کے پاس، چند تلواریں، اور چلے ہی دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک ایک انسان کی قیمت 100 انسانوں کے برابر تھی، مگر فرمایا کہ تم نے زبان دی ہے، کس کو؟ اپنے زمانے کے کتے اور خبیث انسان ابو جہل کو، مگر اللہ کا نبی اس بات کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ جہنم میں ڈھکیلنے نہیں آئے تھے، انسانوں کو کردار دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے پاس کے معاملات پہ غور کر لیں، اپنے گھر کے معاملات پر، اپنے دوستوں کے معاملات پر، تجارت کے معاملات پر، ہم کہتے ہیں اس زمانے میں گاڑی کیسے چلے گی اگر جھوٹ نہ بولا جائے، اس زمانے میں کیسے ہوگا
تشریف لے گئے، جا کر خیمہ لگایا گیا، رات بھر دعا کی۔ حضرت صدیق اکبر حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں اور سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ اپنی مٹھی بھر پونجی لے کر آیا ہوں، آج اس کو کامیاب کر دیجیے۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے تھے جبکہ خاتم النبیین تھے؟ سوچو مسئلے کو کہ کس بنیاد پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے جبکہ معاملہ یہ تھا۔ محدثین کہتے ہیں آپ کی نگاہ اللہ کی شان بے نیازی پر تھی کہ اگر رب العالمین نے سب کو ختم کرا دیا اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ پیغمبر کی نگاہ اللہ کی طاقت پر ہوتی، اللہ کی شان بے نیازی پر ہوتی۔ اس بنیاد پر رب العالمین سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جو نبیوں کی تاریخ میں کسی کی زبان سے نہیں نکلا، جو نبیوں کی تاریخ میں کسی نبی نے سن اپنے زمانے میں نہیں کہا، نہ کسی رسول نے کہا۔ آپ نے آخری بات یہ فرمائی رب العالمین سے، اے اللہ اگر آپ نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں نے محنت کر کے یہ پونجی تیار کی۔ کتنی دل کی گہرائی سے پیارا جملہ نکلا ہوگا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لگتا ہے اللہ کے ہاں جملہ قبول ہو گیا، اگر جملہ قبول نہ ہوا ہوتا ہمارے اعمال بد اتنے خطرناک ہیں نہ معلوم کتنی مرتبہ تباہ کر دیے گئے ہوتے۔ کون سا جھوٹ نہیں، کون سی مکاری نہیں، کون سا دھوکہ نہیں، کون سا ایک دوسرے کو پریشان کرنا نہیں، سب کچھ موجود ہے مگر رب العالمین امت مسلمہ کو موقع دیے ہوئے۔ آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد ایک سال گزرا، ایک ہی سال کے بعد دوبارہ آئے اور پھر مقابلہ ہوا ہے میدان احد میں، تیسری ہجری ہے۔ تیسری ہجری میں جب وہ لوگ آئے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اس جگہ پر کھڑے رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتیں ہم ہاریں، دشمن بھاگ جائے، مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے، پرندے ہمیں اچک کر لے جائیں، جو عربی زبان میں کہنے کا ایک طریقہ ہے، کچھ بھی ہو مگر اس تم جگہ کو مت چھوڑنا۔ جب لوگ آئے مقابلہ ہوا، دشمن بھاگ گیا، صحابہ کرام جو میدان میں تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، یہ سب کچھ ہوا۔ ان اللہ کے بندوں میں دو رائے ہو گئی، جو پہاڑ ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے کہا کہ اب تو چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، چلو نیچے کو چلو۔ ان کے امیر کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہیں کھڑے رہنا۔ ایک صحابی کہتے نہیں اس کا مطلب یہ تھا، ایک کہتے نہیں اس کا مطلب یہ تھا۔ ایسے موقع پر اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتا۔ اختلاف رائے ہوا، کچھ لوگ چلے گئے، 12 نوجوان وہیں پر رک گئے، لوٹ کر دشمن پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر حملہ کیا، وہ 12 کے 12 اسی جگہ پر شہید ہوئے۔ دشمن نے پلٹا کھایا اور پھر پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول دشمنوں کے درمیان بالکل بیچ میں آ گئے۔ اور پھر تاریخ اسلام میں وہ ہوا جسے بیان کرنے کو بھاری کلیجہ چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اپنی کمائی، آپ کی موجودگی میں، آپ کے جھنڈے کے نیچے، آپ کے ہوتے ہوئے، سب کچھ آپ کے ہوتے ہوئے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے محترم چچا بھی شہید ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ نے چچا کی لاش کو دیکھا، اس موقع پر وہ زبان جو ہمیشہ دوسروں کو تسلی دیا کرتی تھی، اس دن ہم نے آپ کی زبان پر خود ہچکیاں دیکھی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی آواز نکل گئی۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کو دفن کروایا، لوٹ کے شام کو گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد رات کو معلوم ہوا کہ دشمن دوبارہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، آج میدان جہاد میں جو میرے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ نکلیں اور چلے اللہ کے راستے میں۔ ہم سے مسجد کو نہیں نکلا جاتا، ہم سے سچ نہیں بولا جاتا، ہم سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، اور وہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں چلو اللہ کے راستے میں۔ اور ایک صحابی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کم از کم پٹی مارنے کا موقع دیں، میری ٹانگ غائب ہے کچھ تو ٹھیک کر لوں، میرے ٹانکے لگ رہے ہیں، میری یہاں پر لوہے کو جلا کر اس زمانے میں جو داغنے کا رواج تھا وہ داغا جائے گا، یہ زخم ہے کمر پر اتنے زخم، کوئی کہتا ہے 15 ہیں، کوئی کہتا ہے 18 ہیں، کوئی کہتا ہے 5 اور 3 ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب کو چلنا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بھی نہیں ملا۔ دنیا کے لیڈروں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، انسانوں کو بہکایا، گمراہ علماء نے انسانوں کو بہکایا، اور حضور پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ کو جوش
چلے گئے. مدینہ منورہ سے جا کر 8 میل فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں جا کر قیام کیا. دشمن ڈر کر بھاگ گیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا. ظہر کی نماز کے وقت آپ نے دیکھا دور سے ایک انسان آ رہا ہے اور اس کی کمر پر دوسرا انسان ہے. قریب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو رافع ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابو رافع، ہم نے تو رات اعلان کیا تھا، تم صبح کو دیر سے کیسے آئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی کل میدان جہاد میں تھا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اسے اپنی کمر پر مدینے سے رکھ کر لایا ہوں. دوستوں کوئی جذباتی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپناؤ، اس کو اپناؤ. اگر اس مجمع میں کسی ایک نے بھی نیت کر لی سیرت کی، رب کعبہ کی قسم آپ کی آمد کا حق ادا ہو جائے گا اور یقینی طور پر اللہ کے رسول کے دل کو خوشی ہوگی. اس سے کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ تو ڈرامے بازیاں ہوتی آئی ہوتی رہیں گی. آج جس چمک دمک پر ساری قوم لگ گئی، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ ساری چمک دمک مشرکین مکہ نے پیش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر چاہو ہم تمہیں بہترین لڑکی دے دیں، اگر چاہو تو بہترین سسرال دے دیں، اگر تم چاہو تو اپنی قوم کا لیڈر بنا لیں کہ تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو، اگر تم چاہو ہم سب کچھ کرنے کو تیار، مگر اپنی زبان کو چپ رکھو، اپنے دین سے بعد آ جاؤ. آپ نے اس زمانے میں منورنجن، آپ نے اس زمانے میں لڑکیاں، آپ نے اس زمانے میں ہوا، آپ نے اس زمانے میں اس مال دولت پر لات مار دی. کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں. انا آخذ بحجتکم، میں تمہاری کمر کو پکڑ کر جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں اور تم بدعملی کر کے تم جہنم میں کودنے کو تیار ہو. یہ ساری باتیں الگ ہیں، اس تفصیل میں نہیں، صرف 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرو. جمعے کی نماز بھی انشاءاللہ ادا کرنی ہے. وقت گزرتا رہا، غزوہ احزاب آیا، غزوہ خندق کا موقع آیا، غزوہ حنین کا آیا، صلح حدیبیہ کا موقع آیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ میں آئے صحابہ کرام کو لے کر، اور یہ اسلام کی پہلی فتح تھی جس کو قرآن مجید نے فتح کہا ہے. مشرکین مکہ اس سے پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ کو پارٹی ماننے کو تیار نہیں تھے، آپ کی جماعت کو جماعت ماننے کو تیار نہیں. کہا کہ کچھ نہیں، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں. یہ تاریخ اسلام کا 6 ہجری میں اور ہجرت کے 6 سال یہ پہلا موقع ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ سے بیٹھ کر بات کی. لمبی چوڑی داستان ہے، اس میں نہیں جاتا، اور بیٹھ کر بات یہ کہ ٹھیک ہے آج کے بعد آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، لوٹ جائیے، آپ اگلے سال آئیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینے چلا جائے گا آپ فوراً واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی یہاں پر آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی منظور، مجھے یہ بھی منظور ہے، مجھے یہ بھی منظور. سارے صحابہ کرام ہل کے جا پڑے. حضرت صدیق اکبر عمر فاروق آپ کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے، پھر حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور کہا کہ اللہ کے رسول اتنی دب کر کیوں صلح ہو رہی ہے؟ السنا علی دین الحق، کیا ہم حق کے ماننے والے نہیں؟ کیا آپ رسول برحق نہیں؟ کیا رب العالمین رب برحق نہیں؟ جب سب کچھ حق ہے اتنی دب کر کیوں صلح ہو رہی؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا، تمہیں اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہوگا. ہر وقت جذبات کی باتیں نہیں ہوا کرتی. انہوں نے پہلی مرتبہ مانا ہے جب یہ کہا گیا کہ مکے کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا آپ نہیں روکیں گے. لوگ صاحب مکہ مکرمہ کے لوگ یہ سمجھے عجیب و غریب آدمی ہے، اتنی دب کر سنا کر رہا ہے، مگر آپ کو معلوم تھا جب مکے کا کوئی انسان مدینے میں آئے گا، مدینے کے سماج کو دیکھے گا، مدینے کے لڑکوں کو دیکھے گا، مدینے کے بوڑھوں کو دیکھے گا، مدینے کی عورتوں کو دیکھے گا، وہاں کی حیا کو دیکھے گا، وہاں کی پاکی کو دیکھے گا، وہاں کے کردار کو دیکھے گا. لوٹ کر آ کر کسی سے کہے نہ کہے اپنی بیوی سے یہ کہے گا کہ سن کان کھول کر جس طرح سے مکے کے لوگ محمد کو بیان کرتے ہیں، محمد ایسے نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تم کیا جانو کہ یہ کیا چیز ہے، سیرت کس کو کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس کرتے، اور اگر کوئی آدمی مکے کا مدینے کا مکے آتا اور شرط یہ تھی کہ واپس نہیں کیا جائے گا. آپ تو چاہتے ہی تھے میرا کوئی تربیت یافتہ، میرا کوئی شاگرد تمہارے درمیان کچھ دن رہ تو لے، کم از کم تم اپنے پاس رکھو اسے، چاہے قیدی بنا کر چاہے کچھ بنا کر، تم کم از کم اپنے درمیان رکھو تو صحیح. تمہیں معلوم ہو جائے گا محمد کے عاشق اور محمد کے مت والے محمد کے نام نوا کیسے ہوا کرتے ہیں. تم رکھو تو صحیح اپنے درمیان. جیسے ہمارے جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 3 دن
آدمی کو کل کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ فرمائی، اور صلح حدیبیہ فرمانے کے بعد جب آنے لگے، اچانک ایک صاحب حضرت ابو جندل، جن کا باپ ظالم تھا، مشرک تھا، کافر تھا، انتہائی مار تھا، اور ان کے صاحبزادے اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہیں معلوم ہوا باپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی، کسی طرح سے کھسکتے ہوئے، کسی طرح سے چلتے ہوئے صلح حدیبیہ کے میدان میں آئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے باپ سے نجات دلا دیجیے، یہ دن رات مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو نبی مانا ہے۔ سوچو کیسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ تشریف فرمائیں، لکھا جا رہا ہے مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں واپس کرنا ہوگا، ابھی ابھی واپس کرنا ہوگا، اور وہ بار بار ابو جندل کہتے ہیں اللہ کے رسول واپس نہ کیجیے گا، واپس نہ کیجیے گا، یہ مجھے بہت مارتے ہیں، یہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میرا باپ نہایت ظالم ہے۔ جب ساری باتیں ہوئی مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہم صلح نامہ پورا کرنے کو تیار نہیں جب تک کہ ان کو واپس نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا ابو جندل ہم تمہیں مشرکین کو واپس کریں گے۔ اللہ کی پناہ، اس زمانے میں کسی پر حالات آ جائیں تو کھل کر کہتا ہے اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو، اپنے دین کو اپنے پاس رکھو، اپنے قرآن کو اپنے پاس رکھو۔ آسانی سے انسان یہ کہتا ہے، اور ابو جندل کہتے ہیں اللہ کے رسول اورب المشرکین، کیا آپ مجھے مشرکین کی جانب واپس کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، نبی اپنی بات کا پابند ہوتا ہے، اور چلتے ہوئے ایک دعا دے دی رب العالمین تمہارے لیے کوئی شاندار راستہ نکالے گا۔ تشریف لے گئے۔ اس کو کہتے ہیں غلامی، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں تابع داری، اس کو کہتے ہیں ماننا کہ نبی کی اداؤں کو تسلیم کر لینا۔ چلتے چلتے ایک وقت وہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور آپ نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان پھر رکھ دیا۔ اس موقع پر فرمایا کوئی کسی کی آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے، فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا، فرمایا یتیموں کا خیال رکھنا، فرمایا بیماروں کا خیال رکھنا۔ کہا تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی حرام ہیں جس طرح سے مکہ مکرمہ کا میدان، اور یہ والا حج کا مہینہ، اور یہ والا حج کا دن، یہ عرفہ کے میدان کی بات تھی، عرفات کے میدان کی۔ آپ نے سب کو خطبہ دے کر ایک مرتبہ پوری زندگی کے احکام دوبارہ دوہرا دیے تاکہ پکے درجے پر بات کو یاد کر لے اور یہاں سے منتقل ہو جائے۔ ایک بھی بات نہیں چھوڑی، لوٹ کر آئے، بیماری بڑھی، اور بیماری بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ان قریب آپ رخصت ہونے والے۔ ایک دن آپ ظہر میں یا عشاء میں مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مجمع عام سے اللہ نے اپنے بندے کو دو اختیار دیے ہیں، چاہے دنیا میں رہیں اور چاہے آخرت کو اختیار کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ نہیں اب معاملہ ٹھیک ہے، اب نبی جانے والے۔ دنیا کے اندر سائنس والے بھی آئے، دنیا میں انجینئر بھی آئے، دنیا میں ڈاکٹر بھی آئے، دنیا میں محسن بھی آئے، دنیا میں بادشاہ بھی آئے، مگر جب مرے تو ان کے بعد مرنے والوں نے، ان کے چیلوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ استاد محترم اگر 10 سال رہ جاتے اور بہت کام کرتے۔ اور جب پیغمبر عربی گئے تو 1 لاکھ کے مجمع نے یہ کہا اے اللہ کے رسول جو پیغام لائے تھے آپ مکمل کر کے گئے۔ اس کو نبی اور لیڈر کا فرق کہتے ہیں۔ نبی الگ ہوتا ہے، قائد الگ ہوتا ہے، لیڈر الگ ہوتا ہے، نبی الگ ہوتا ہے، شان رسالت الگ ہوا کرتی ہے۔ ایک وقت آیا عام مسجد نبوی میں انتقال سے 6 دن پہلے تشریف لائے، اور لانے کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا کسی کا کوئی میرے اوپر حق ہو وہ اپنے حق کو مجھ سے لے لے، اور میرا حق کسی پر ہے مسئلے کو یہی پر صاف کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر اور فرمایا، اسی طرح کی وصیتیں دیں۔ آخر میں ایک موقع پر صحابہ کرام کو بلایا، آپ نہایت کمزور تھے، غالباً آپ کے وصال اور پردہ فرمانے اور آپ کے انتقال سے 4 دن پہلی بات ہے، سب کو بلایا، کہا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے، رب العالمین تمہارا محافظ ہو، اور پھر دوبارہ وہی بات فرمائی میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بزار و قطار آنسو تھے، اور اس کے بعد کہا ایک صحابی نے بہت ہی
حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دفن کیا مٹی ڈالی اور میں لوٹ کر آیا تو حضرت فاطمہ کے مکان کے سامنے رک گیا۔ اندر سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ انس تم نے اللہ کے رسول کی قبر پر مٹی کیسے ڈالی؟ وہ دل تم کہاں سے لے کر آئے؟ تمہارے دل نے کیسے تیار ہو گیا کہ تم مٹی ڈالو؟ مگر وہ امت ایسی بنا کر گئے تھے، میرے جوانوں ہاتھ جوڑ کر کے ہم ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے کہہ رہا ہوں، آج کے دن نیت کر لو کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ نمازیں نہیں چھپا پڑھیں گے، نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا مال نہیں ماریں گے۔ اگر صبر یہ نیت کر لی، آپ لوگوں نے ان کی آمد کے حق کو ادا کیا اور واقعتاً آپ کے اس عمل سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی۔ اور اگر سب کچھ ہو جائے اور آپ کے دین پر عمل نہ ہو تو کچھ نہ ہوا، کل اللہ کے رسول علیہ السلام میدان قیامت میں ملیں گے اور کہیں گے میں کیا کر کے آیا تھا اور تم کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں سے واپس جاؤ، اپنی لڑکیوں کے کپڑوں کا خیال کرو، ان کے باہر کے نکلنے کو دیکھو، اپنے جوانوں کی آوارہ گردی کو دیکھو، ان کے غلط کاموں میں دیکھو، ان کو کام پر لگاؤ، ان کو تعلیم پر لگاؤ، انہیں بری مجلسوں سے بچاؤ، انہیں گندی سوسائٹی سے بچاؤ، انہیں گھر کے اندر رکھو کہ صحیح طریقہ جو اسلامی ہوا کرتا ہے اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے اسلام میں ایک عید الفطر کہلاتی ہے، رب العالمین نے پورے احکام بیان فرمائے، یہ بقرہ عید کہلاتی ہے، پورے احکام بیان فرمائے۔ نبی کی آمد جو سنت والا ہوتا ہے وہ آج کے دن نہیں، ہر صبح اس کی میلاد النبی ہوتی ہے، ہر شام اس کی میلاد النبی، اس کا ہر مہینہ میلاد النبی۔ اگر وہ عمل کرے گا تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول کے دل سے میں قریب ہوں اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، اپنے نبی کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچا پکا بندہ بنا لے، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ 1-1.5 منٹ کی دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، دین پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، پوری زندگی دین باقی فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، پوری زندگی عمل کرنے والا بنا۔ جب میدان حشر میں جائیں آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں، آپ دیکھ کر پانی پلا دیں، اپنے جھنڈے کے نیچے لے لیں اور آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ ایسا منحوس ہونے سے بچا لیجیے اس مجمع کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں اور بچوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، جو آپ کے نبی کی دین کی رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میدان قیامت میں کوئی عائشہ فاطمہ ہماری عورتوں سے یہ نہ کہہ دیں تم کہاں آ رہی ہو، تم نے ہمارے کپڑوں کی دھجیاں اڑائی، تم نے نام کو عائشہ اور فاطمہ رکھا مگر تم نے بدنام کیا۔ رب کریم ہم آپ کے گھر میں توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما لیجیے، توبہ قبول فرما لیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اس مجمع کو قبول فرما، سنتوں کے لیے قبول فرما، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما، ایک ایک کے خاندان کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ جا چکے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب کریم اپنے نبی کو ہماری جانب سے پیغام پہنچا دیجیے، وہ بھی برحق، ان کا دین بھی برحق، ان کا آنا بھی برحق۔ اے رب کریم ہم انسانوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی ایک ایک عرض پوری فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے انتقال کی خبریں ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بھائی جو آرزو رکھتے ہوں سب کی تمام تمناؤں کو آرزوؤں کو قبول فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتک یا